بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مریم ہے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ ابا میری پیدائش کے وقت ہی ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اماں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی۔ شروع سے ہی اماں نے بہت غربت دیکھی تھی، لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا اور محنت مزدوری کر کے کما کر کھایا۔ میری عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ اماں میری طرف سے بہت پریشان تھیں۔ وہ جہاں کام کرتی تھی مالکن بہت ہی عجیب عورت تھی۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا جو بہت سانولی رنگت کا تھا۔ اماں جہاں کام کرنے جاتی تو کبھی مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ اب تو مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر مزید تجسس ہوتا۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی، جب ایک دن اچانک اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ قیامت ٹوٹنا کسے کہتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھتا۔ پڑوسن خالہ روز میرے پاس آتی اور دل جوئی کرتی، مگر اماں جیسے ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اماں کے بعد زندگی مجھ پر تنگ سی ہونے لگی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے پیٹ پالنے کے لیے کہیں نوکری کرنے کا سوچا، پر میں پڑھی لکھی نہ تھی، تو کوئی اچھی نوکری ملنا ناممکن سی بات تھی۔ خالہ نے مجھے ایک بار مالکن سے بات کرنے کا کہا، جو اماں کے ساتھ کافی وقت گزار چکی تھی۔ میں بھی کچھ سوچ کر ان کی حویلی کا رخ کر گئی۔ میں نے حویلی میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ حویلی بے حد شاندار تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ حویلی اتنی بڑی ہونے کے باوجود ویران سی تھی۔ میں نے حلق تر کرتے قدم آگے بڑھائے تو مالکن مجھے صوفے پر بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے انہیں روتے ہوئے اماں کا بتایا۔ میری ساری بات سن کر وہ مجھے کام پر رکھنے کے لیے راضی ہو گئی، مگر ان کی ایک شرط تھی کہ مجھے رات بھی ان کے ہاں رکنا ہوگا، کیونکہ وہ یہاں اکیلی ہوتی ہیں، ان کا بیٹا یہاں نہیں ہوتا۔ میں یہ سن کر کشمکش میں پڑ گئی کہ ان کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ زندگی کے اس تلخ دوراہے پر یہ میرا آخری سہارا تھا۔ اگر یہاں سے بھی چلی جاتی تو بھوکی مر جاتی۔ یہی بات دماغ میں رکھ کر میں نے مالکن کو وہاں رہنے کے لیے ہاں کر دیا۔ مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، جب مجھے رات کے آخری پہر اپنے چھوٹے سے سٹور کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر سے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے قدموں میں چپل اڑستے دروازہ کھولا اور ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ وہاں سے گزرتے سیاہ ہولے کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میں ڈر کے مارے اپنے حواس کھو بیٹھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر موجود تھی۔ خوف میری رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ میں نے ڈر سے اپنے چاروں اور دیکھا تو پورا کمرہ خالی تھا، سوائے میرے وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور باہر چلی آئی۔ میں نے سیدھا کچن کی راہ لی۔ معمول کے مطابق حویلی خالی تھی، میرے علاوہ یہاں کوئی اور ملازمہ موجود نہ تھی۔ میں کل کے واقعے کو لے کر پہلے ہی پریشان تھی کہ اچانک مالکن کی آواز سنائی دی، جو ناشتہ منگوا رہی تھی۔ میں نے سر جھٹکتے جلدی سے ان کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لمبی راہداری سے گزر کر جب میں نے ان کے کمرے کا رخ کیا، مجھے ایک مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میری ٹانگوں میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے عین پیچھے کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ میں خوف زدہ سی مالکن کے کمرے میں آئی۔ مالکن مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر میرے ڈرنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے ناشتہ بیڈ پر رکھتے ان کو کل سے لے کر اب تک کا سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر مالکن کا چہرہ سپاٹ ہوا اور وہ مجھے سختی سے ٹوک گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سب میرا وہم ہے اور میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ میں مالکن کی بات سن کر حیرت زدہ سی ہو گئی کہ وہ کیوں میری بات پر یقین نہیں کر رہی ہیں۔ میں گہرا سانس بھرتی باہر آئی اور اپنے کام میں جت گئی۔ میرا دماغ انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی۔ مالکن اپنے کمرے سے باہر آئیں اور مجھے کہا کہ انہیں آج 2 گلاس ہلدی کا دودھ بنا دوں۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی کہ وہ ہلدی کا دودھ وہ بھی 2 گلاس کیا کریں گی، مگر میں نوکرانی ہو کر ان سے پوچھنے کی جرت کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے ان کے لیے یہ عمل کیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے 2 گلاس ہلدی والے دودھ کے 2 گلاس مالکن کو ٹرے میں رکھ کر دیے۔ وہ خاموشی سے ٹرے اٹھائے اپنے کمرے کی بجائے حویلی کے پچھلے حصے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔
میں اچنبے سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہی تھیں اور کیا کرنا چاہ رہی تھیں۔ میں نے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا اور چھپ کر ان کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ آگے بڑھتے بڑھتے مالکن حویلی کے ویران گوشے میں آ گئی تھی، جہاں صرف ایک چھوٹا سا کمرہ موجود تھا جس کے باہر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مالکن نے چابی سے تالا کھولا اور ایک نظر چاروں طرف دیکھتی اس کمرے کے اندر چلی گئیں۔ جب کچھ ہی دیر گزری تھی تو کسی کے رونے کی آوازیں وہاں سے سنائی دینے لگیں۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو رہا تھا۔ میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی کہ یہ میری آنکھیں کیا منظر دیکھ رہی ہیں اور کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی بھیانک خواب ہے میرا۔ میں مالکن سے وہاں آنے سے پہلے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ کس کی رونے کی آواز تھی؟ وہ کون تھا اس کمرے میں قید؟ کیونکہ مالکن کے کہے کے مطابق اس حویلی میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنے گرد ایک گھیرا سا محسوس ہوا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں بے آواز آنسو بہانے لگی کہ اللہ میری مدد کر، میں یہ کہاں پھنس گئی ہوں۔ ناقابل یقین بات تھی کہ کوئی اسے اپنے آس پاس محسوس ہوتا ہے، مگر وہ کس کو بتاتی؟ کون کرتا میری بات پر یقین؟ میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور مجھے سکون ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں پرسکون سی ہوتی وضو کیے جان نماز پر کھڑی ہو گئی۔ میرا ساتھ صرف میرا اللہ ہی دے سکتا ہے، جن حالات میں اس وقت ہی ممکن تھا کہ کچھ بھی ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں دینے کی دعا مانگنے لگی، اور جو لوگ برا کر رہے تھے ان کا پردہ فاش کرنے کی ہمت اپنے رب سے طلب کرنے لگی۔ مجھے یہاں آئے ایک ماہ ہو گیا تھا۔ مالکن مجھے کبھی کھانے پینے سے نہ روکتی، بلکہ سب خود اپنے ہاتھوں سے دیتی، مگر ان کی عجیب حرکات مجھے ان کی طرف سے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کمرے کی حقیقت جاننا میرے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اس راز سے پردہ میں ہر صورت اٹھانا چاہتی تھی۔ مالکن کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز آدھی رات کو اٹھ کر حویلی کے پچھلے احاطے میں جاتی اور اسی کمرے میں بند ہو جاتی۔ آج بھی رات کے اس پہر ان کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا۔ میں نے ہمت کر کے مالکن کے جانے کے بعد اس بند دروازے کی طرف قدم بڑھائے جہاں بڑا سا تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں پریشان سی اب سوچنے لگی کہ اس تالے کو کیسے کھولوں، کیونکہ اس کی چابی تو مالکن کے پاس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کمرے کے بارے میں کچھ کرتی، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اچانک کسی کے پیچھے آنے پر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے جو ہی مڑ کر دیکھا تو مالکن کو اپنے پیچھے غصے سے گھورتے ہوئے پایا۔ میرا سانس اٹک گیا۔ اب سمجھ گئی تھی کہ میری خیر نہیں۔ مالکن مجھے دیکھ کر طیش میں پوچھنے لگی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، جبکہ وہ مجھے پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ میں نے ان کے غصے سے پریشان ہو کر ان سے معافی مانگی۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مجھے نوکری سے نہ نکال دیں۔ میرے معافی مانگنے پر وہ مجھے سختی سے یہاں آنے پر سناتی آخری بار کہہ گئی کہ اب کوئی حرکت ہوئی تو وہ مجھے کام سے نکال دیں گی۔ میں نے ان کے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتی یہاں نہ آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی مزید کوئی بدمزگی ہو۔ اتنا آسان نہیں تھا یہ سب کچھ جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ میں بس اس وقت مالکن کی نظروں سے جلد از جلد اوجھل ہونا چاہتی تھی، اسی لیے وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حویلی میں بس ہم دو نفوس موجود تھے، مگر اس کے باوجود سناٹا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اب اس سب معاملات سے دور رہوں گی۔ اگلی صبح ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ صبح ہی مالکن نے بتایا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے دوسرے شہر سے، اس کے لیے کمرہ تیار کروں۔ میں ان کی بات سن کر گہرا سانس بھرتی مالکن کے کہے کے مطابق ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں جب کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی کہ پورا کمرہ سیاہ رنگ میں تھا۔ کمرے کی ہر چیز سیاہ تھی۔ میں دھک سی رہ گئی، کوئی اتنی سیاہی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ میں نے کمرے کی صفائی شروع کی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میں مکمل صفائی کر کے فارغ ہوئی تو میری نظر بیڈ کے نیچے ایک چھوٹے سے صندوق پر پڑی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاتھ بڑھا کر وہ صندوق باہر نکال لیا۔ چمکتا ہوا وہ صندوق میری ساری توجہ کھینچ گیا۔ میں نے اس صندوق پر ہاتھ پھیرتے اس صندوق کو کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس میں تو سیاہ رنگ کی پازیب موجود تھیں جو بے حد عجیب سی تھیں۔ اس میں جگہ جگہ سرخ دھاگے بندھے ہوئے تھے۔
میں نے लरसते हुए वो संदूक वापस बंद की और जल्दी से घबराहट के मारे उस कमरे से निकल आई। वो पाजेब की चमक अब तक मेरी आंखों में चुभ रही थी। कुछ तो अजीब था, अनदेखा सा, जो मुझे शुरू दिन से ही खटक रहा था। मैं चाहकर भी कुछ पता नहीं कर पा रही थी कि आखिर क्या माजरा है, कौन सा राज है इस हवेली का जिसको मालिकन छुपाने की कोशिश कर रही हैं। शाम तक मालिकन का बेटा हवेली आ चुका था। उसे देखकर मेरा मुंह खुला रह गया। वो रंगत में अपनी माँ से उलट था। माँ जितनी खूबसूरत थी, बेटा उसके उलट उतना ही बदसूरत था। मैं धड़कते दिल से उनके सामने से हटती चली गई। दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में आई और खुद को समेट कर बैठ गई। डर और खौफ मेरे दिमाग पर हावी हो रहा था। मैं अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि किसी तरह मुझे इस मुसीबत से निकाल दें, इस हवेली वालों के राज भी खुलकर सामने आ जाएं। काश यही कबूलियत का वक्त था। मैं दुआएं मांगती ना जाने कब नींद की वादियों में उतरी। मुझे इल्म ना हो सका। रात के आखिरी पहर प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं किचन में आई तो मालिकन का बेटा न जाने ट्रे में क्या लिए हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने वहां से भागने में ही आफियत जानी। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। एक तो मालिकन का रवैया मुझे बहुत अजीब लगता, और तो और मालिकन के बेटे ने भी घर आकर अजीब व गरीब हरकतें करनी शुरू कर दी थी। मैं ये समझ रही थी कि हो सकता है कुछ दिनों में ये सारी मुसीबतें मुझसे दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा तो दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा था। उन सारी बातों से और उन सारी चीजों से मुझे इतना अंदाजा तो हो गया था, इस घर में कुछ तो ऐसा था जो कि ठीक नहीं था। एक तो मालिकन का रात के पिछले पहर उस कमरे में जाना, जिस कमरे में जाने का कोई दिन में भी नहीं सोचता। वहां पर तो घर के मुलाजिम को दिन में भी जाने की इजाजत नहीं थी, और वो खुद रात के वक्त पहुंच जाया करती थी। और वहां से अजीब व गरीब आवाजों का आना, और ऊपर से मालिकन के बेटे के कमरे से ऐसी चीजों का निकलना मेरे लिए खौफ का बायस था। मैंने सोच लिया था कि मुझे इस घर में एक दिन भी नहीं गुजारना। सुबह होते ही मैं मालिकान से कहूंगी कि वो मुझे यहाँ से जाने दें, क्योंकि पहले मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई थी कि नौकरी और पैसों से ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी अहम होती है। और जिस तरह के घर के हालात चल रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर किसी की ज़िंदगी महफूज रह सकती है। ऐसे में मेरा यहाँ से चला जाना ही मेरे हक में बेहतर था। सुबह होते ही मैंने मालिकन से यही कहा था कि मैं मज़ीद उनके घर में काम नहीं कर सकती, बराए मेहरबानी मुझे यहाँ से जाने दें। मगर मालिकन का कहना था कि मैं ऐसे कहीं नहीं जा सकती, वो मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगी और मुझे इस घर में रहते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने मुझसे काम छोड़ने की वजह पूछी तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरे ताया मुझे गांव से लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने मुझे यही कहा कि अब मैं गांव में उनके साथ ही रहूंगी, क्योंकि वो मेरी शादी करना चाहते हैं। मालिकन से मैंने झूठ बोलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि अगर मैं उनको हकीकत बता देती तो वो मुझे कभी भी अपने घर जाने न देती। मगर मेरा झूठ भी मेरे काम नहीं आया था, क्योंकि मालिकन ने मुझे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कुछ वक्त की बात है, मैं सिर्फ कुछ दिनों तक इंतज़ार कर लूँ, उसके बाद वो खुद मुझे भेज देंगी। मालिकन का कहना था कि जब तक किसी और मुलाजिम का बंदोबस्त नहीं हो जाता, वो मुझे कहीं नहीं भेज सकती। मालिकन का कहना था कि जैसे ही किसी नई मुलाजिमा का बंदोबस्त होगा, वो मुझे यहाँ से जाने देंगी, लेकिन तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं बहस भी नहीं कर सकती थी और ना ही इस बात पर मजबूर कर सकती थी कि मुझे यहाँ से जाने दें। अब मैंने यही सोचा कि जहाँ मैंने इतना वक्त यहाँ गुजार लिया है, वहाँ कुछ दिन और यहाँ गुजार लूँ। हो सकता है कि मालिकन मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन यहाँ रहने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था, मगर मजबूरी थी। ऐसे में मैंने कुछ दिन यहाँ और गुजारने का फैसला किया। वैसे भी इस घर से निकलकर मैं कहाँ जाती, मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। एक माँ थी, वो भी इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। अब जो भी था, ये घर ही मेरा आखिरी ठिकाना था। और फिर उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं अपने काम से काम रखूंगी और ना तो मालिकन के किसी मामलात में मुदाखलत करूंगी और ना ही आज के बाद उनके बेटे के कमरे में जाऊंगी। मैंने सोच लिया था कि जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ, मुझे अपने आप को इन सारी चीज़ों से महफूज रखना है
اور ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ان سارے معاملات سے دور رہتی۔ وہ دن اسی طرح سے گزرا تھا۔ جب رات ہوئی تو مجھے دوبارہ سے اسی کمرے سے آوازیں آنے لگی تھی جہاں پر مالکن کھانا لے کر کبھی جایا کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ مالکن کا بیٹا وہ بھی رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلتا تھا اور صبح مالکن کے آنے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ لیکن اگر مالکن صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس سے کچھ بھی پوچھ لیتی تو وہ یہی کہہ دیتا کہ وہ تو رات کو گھر سے کہیں نہیں گیا۔ مالکن کا بیٹا اپنی ماں سے جھوٹ بولتا تھا، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ رات کو روزانہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اگلے دن دوبارہ سے مالکن نے جب مجھے اپنے بیٹے کے کمرے کی صفائی کرنے کا کہا تو میں نے کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دی تاکہ مالکن کسی اور ملازمہ کو اس کام کے لیے کہہ دے۔ مگر جیسے ہی مالکن نے کسی اور ملازمہ کو اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیجا تھا تو دوسرے ہی پل وہ لڑکی چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ جب مالکن نے اس سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ مالکن کے بیٹے نے اسے اپنے کمرے سے دھکا دے کر باہر نکال دیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی ملازم ان کے کمرے کے اندر داخل نہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ کہیں سے بھی کوئی امیر گھر کا بیٹا نہیں لگتا تھا۔ اس دن میں نے سوچا تھا کہ جو لوگ شکل سے خوبصورت نہیں ہوتے وہ دل سے بھی خوبصورت نہیں ہوتے۔ میں حیران تھی کہ آخر اس میں کس چیز کا غرور تھا۔ شاید اپنے پیسے کا ہی غرور تھا جو اس نے ملازمہ کے ساتھ اس طرح رویہ رکھا، ورنہ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ تو کہیں سے بھی ایسا نہیں تھا کہ اس پر غرور جچتا۔ پھر مجھے ان ساری چیزوں سے کیا لینا دینا تھا؟ مالکن نے بھی اس دن کے بعد کسی ملازم کو ان کے کمرے میں نہ بھیجا۔ میں جب سے اس گھر میں کام کر رہی تھی میں نے یہ چیز بہت دیکھی تھی، وہ یہی تھی کہ گھر میں کسی کا بھی زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ مالکن کی ایک رشتہ دار کی بیٹی یہاں کبھی کبھار آیا کرتی تھی، مگر وہ بھی تھوڑی دیر یہاں بیٹھنے کے بعد فوراً اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن لڑکی جب بھی گھر میں آتی تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف مجھے نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر میں مجبوری کے تحت کچھ وقت گزارنے کے لیے آئی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے خوف زدہ ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی گھر کے کسی کمرے میں بھی نہ جاتی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اسے اتنا ہی کسی سے خوف ہوتا تھا تو اس گھر میں آتی ہی کیوں تھی؟ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن مالکن کا کہنا تھا کہ انہیں ایک بہت ہی ضروری کام ہے اور 2 دنوں تک گھر سے باہر رہیں گی۔ ان کے جانے کا سن کر مجھے مزید خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ گھر کے سارے ملازم شام ہوتے ہی اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے۔ کوئی بھی ملازم بنگلے میں نہیں رکتا تھا، سبھی لوگ کام ختم کر کے رات کو گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ جبکہ مجھے مالکن نے اپنے پاس اس لیے رکھا تھا کیونکہ میں نے ہی ان سے یہاں رہنے کے لیے کہا تھا کہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے مالکن سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں۔ مالکن نے اس لیے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا کہ میں ان کے کسی بھی ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گی، اور جو بھی وہ مجھے کرنے کے لیے کہیں گی مجھے وہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مجھے یہاں رکھا تھا کہ مالکن مجھ سے گھر کے کاموں کے علاوہ اور کچھ نہیں کروائیں گی۔ اسی لیے میں نے مالکن کی بات مانتے ہوئے اس گھر میں رہنے کے لیے اور ان کی ہر بات ماننے کے لیے خاموشی سے ہاں کر دی تھی۔ اس وقت مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مالکن مجھ سے یہاں گھر میں رکھ کر کون سا کام نکلوانے والی ہیں، اور نہ ہی مجھے اس طرح ان کی اصلیت معلوم تھی کہ وہ گھر میں کیسے کیسے کام کر رہے تھے۔ مگر اب جب سے مالکن کی حقیقت میرے سامنے آئی تھی تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ دنوں میں یہاں سے کوئی بہانہ کر کے نکل جاؤں گی۔ اب تو ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح مجھے مشکوک لگتا تھا۔ دونوں ماں بیٹا جانے کون سا کھیل کھیل رہے تھے، جبکہ میں تو ہرگز اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں اس سارے معاملے سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، مگر مالکن نے میرے جانے کے سارے راستے بند کر دیے، اور پھر دن اسی طرح سے گزرتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ مالکن ایک بڑا سا چاقو لے کر اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں پہلے وہ کھانا لے کر جاتی تھی، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اور جب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی تو اس چاقو پر خون لگا ہوا تھا اور اندر سے عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے مالکن کو دیکھا
تو ان کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ تھی، اور اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب مزید اس گھر میں ایک منٹ نہیں گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جان سے چلی جاؤں۔ اور اس رات میں نے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا مالکن سے بات کرنے کے بعد کہ وہ مجھے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنے دیں گی۔ انہوں نے مجھے کسی مقصد کے لیے رکھا تھا، اسی لیے مجھے اس گھر سے بھاگنا ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ رات کا پچھلا پہر ہو اور سب لوگ سونے کے لیے چلے جائیں تو میں خاموشی سے دبے پاؤں اس بنگلے سے باہر نکل جاؤں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب سبھی لوگ سو چکے ہیں، تو خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ باہر کا دروازہ بند ہوگا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی یا پھر بدقسمتی کہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ خدا کا نام لے کر فوراً گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے باہر نکل کر دیکھا تو مالکن کا بیٹا ہاتھ میں بیلچا پکڑے کہیں جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ رات کے اس وقت وہ کہاں جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں یہ بیلچا کیوں تھا۔ ایسی چیزیں تو زمین کھودنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور اتنی رات میں مالکن کا بیٹا کون سی زمین کھودنے کے لیے جا رہا تھا؟ پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ ساری چیزوں کو یہیں پر چھوڑوں اور اپنی راہ لوں، لیکن اچانک سے دل میں خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں اس کا پیچھا کروں اور آخر جانوں تو صحیح کہ یہ ماں بیٹا کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اور ان کا بیٹا آدھی رات کو کہاں جا رہا ہے۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی جب اچانک وہ ایک جگہ پر جا کر رکا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو میری جان نکل گئی، یہ دیکھ کر کہ ہم لوگ اس وقت قبرستان میں موجود تھے اور وہ لڑکا جو مالکن کا بیٹا تھا ایک قبر کے پاس کھڑا کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عمل کر رہا ہو۔ مجھے آس پاس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں ہلکی روشنی تھی، وہ بھی صرف اس لائٹ کی جو قبرستان کے ایک چھوٹے سے مقبرے کے اوپر لگی ہوئی تھی، لیکن چاند کی روشنی میں بھی ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ قبرستان کے پچھلے حصے سے اٹھتا سفید دھواں اس ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ مجھے فوراً وہاں سے واپس پلٹ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے۔ جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگی تھی، اچانک سے میں نے دیکھا کہ مالکن کے بیٹے کے ہاتھ میں جو بیلچا پکڑا ہوا تھا اس نے اپنے سامنے موجود قبر کی مٹی کھودنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر میرے اوپر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر سرخی تھی، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ ہو۔ جیسے اس کی نظر میرے اوپر پڑی تھی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے یہاں موجودگی پر اسے اتنا غصہ آیا ہے۔ میں نے فوراً سے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسی لیے میں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن میں جیسے ہی قبرستان کے گیٹ کے پاس پہنچی تھی تو سامنے ہی مالکن کا بیٹا ہاتھ میں وہی بیلچا پکڑے موجود تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اچانک سے میرے سامنے کیسے آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا زبردستی، مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے اس کی بہت منت کی تھی کہ وہ مجھے جانے دے، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور اچانک سے اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں ایک کمرے میں موجود تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، تھوڑے بہت ہوش سنبھالے اور دیکھا تو مالکن کا بیٹا میرے سامنے موجود تھا۔ میں دوبارہ سے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں اس رات کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی، بس وہ مجھے یہاں سے جانے دے۔ مگر اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے غلطی سے بھی باہر جا کر اپنی زبان کھول دی تو اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، اور اب جب وہ اپنے مقصد میں اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج اس کا ایک مقصد پورا ہونے والا تھا، لیکن میں نے وہاں جا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ مجھے اس انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی اور آخرکار اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر تو میں اس کا ساتھ دوں گی تو مجھے زندہ چھوڑ دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایک شرط پر یہاں سے جانے دے گا، اگر میں یہاں سے جا کر وہی کروں گی جو وہ مجھے کرنے کے لیے کہے گا، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری جان لینے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے اس کی بات ماننے میں
اپنی خیریت جانی اور اسے ہاں کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اس کے گھر واپس جاؤں گی اور وہیں پر رہوں گی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کروں کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ میرے اوپر ہوں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جو کچھ بھی مجھے کرنے کے لیے کہے گا مجھے وہی کرنا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ میں خاموشی سے گھر میں واپس آ گئی تھی اور مالکن کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ مالکن کے بیٹے کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں مالکن کو اس سارے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اب تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں نے یہاں سے بھاگ کر بڑی غلطی کی تھی۔ پہلے تو کم از کم مالکن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی، اب ان کا بیٹا جانے مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ اگلے دن مالکن کے بیٹے نے مجھے 2 کیل دیے تھے۔ یہی کہا تھا کہ ان کو میں مالکن کے کمرے میں جا کر کسی دیوار میں گاڑ دوں، کسی ایسی جگہ پر جہاں کسی کی نظر نہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے لال رنگ کے دھاگے دیے تھے اور کہا تھا کہ ان دھاگوں کو میں ان کیلوں کے اوپر اچھی طرح سے لپیٹ دوں، اس طرح سے کہ وہ کیل نظر نہ آئے۔ مالکن کے کمرے میں جا کر یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتی، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر میں یہ کام نہ کرتی تو یقیناً ان کا بیٹا مجھے جان سے مار دیتا۔ یہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں کیا چل رہا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن ان کا بیٹا مجھ سے جو کام کروانا چاہتا تھا وہ کام مجھے کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، میں نے خاموشی سے وہی کیا جو اس نے مجھے کرنے کے لیے کہا، اور اس بات کے ٹھیک 5 دن بعد مالکن کے بیٹے نے مجھے ایک کالے رنگ کا پتلا دیا جس کا باقی رنگ تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے چہرے کو بری طرح سے کالا کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کالک لگائی گئی تھی اور اس کے جسم میں جگہ جگہ سوئیاں تھیں۔ مالکن کے بیٹے کا کہنا تھا کہ اب اس پتلے کو مجھے مالکن کے بستر کے نیچے رکھنا ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے صاف پتہ چل رہا تھا مالکن کا بیٹا کالا جادو کر رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے پتلا اس کے ہاتھ سے لیا اور موقع دیکھتے ہی مالکن کے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے اس لڑکے نے مجھ سے کوئی کام نہیں لیا تھا، جبکہ مالکن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اب تو اس نے اس کمرے میں بھی جانا چھوڑ دیا تھا جو گھر کے پچھلے حصے میں بنا ہوا تھا اور جہاں سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مالکن چیختی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر گھر کے سارے ملازم خوفزدہ ہو گئے تھے۔ جگہ جگہ سے اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا، کسی نے بری طرح اپنے ناخن اس کے جسم پر مارے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اور ایک چیز جس نے سب کو حیران کیا تھا کہ مالکن کا چہرہ جو پہلے اتنا خوبصورت تھا اب اتنا ہی بدصورت لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اپنے بال نوچ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک پاگل عورت ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے اس بات کا اندازہ مجھے ہوا تھا کہ مالکن ایک بہت ہی حسن پرست عورت ہے۔ اسے خوبصورتی پسند تھی، وہ خوبصورت چیزیں اپنے پاس جمع کر لیتی تھی، جبکہ بدصورت چیزوں سے انہیں اتنی نفرت تھی، یہاں تک کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے سبھی ملازم دیکھنے میں شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھے۔ ایک کالے رنگ کی عورت اس گھر میں کام کرنے چلی آئی تھی، لیکن مالکن نے اسے دیکھتے ہی فوراً گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کسی بھی بدصورت چیز کو پسند نہیں کریں گی، چاہے وہ کوئی ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا بدصورت تھا اور آج مالکن خود کس حال میں تھی، اسی لیے وہ چیخ رہی تھی، کیونکہ مالکن سے اپنا یہ روپ ہرگز برداشت نہیں تھا۔ ان کی طرف سارے ملازمین اچھی طرح سے دیکھ سکتے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح اپنے بال نوچتی رہی اور خونخوار نظروں سے گھر کے ملازمین کو گھورتی رہی۔ اچانک سے وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان آیا تھا جس نے مالکن کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ جب وہ بولا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تو مالکن کا بیٹا تھا، لیکن وہ تو دیکھنے میں بہت بدصورت تھا، مگر اب جو میرے سامنے موجود تھا وہ تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور گھر کے چند ملازم ایک بوڑھے اور ضعیف آدمی کو دونوں طرف سے پکڑ کر گھر کے اندر لا رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی کو دیکھ کر میں حیران تھی کہ آخر یہ کون تھا۔ جب اس لڑکے کے کہنے پر اسے کمرے میں بھیج دیا گیا، میں حیرت سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ جب اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ساری حقیقت بتانا چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی اور کوئی نہیں بلکہ
اس کا باپ ہے جسے اس کی ماں نے اس اندھیرے کمرے میں قید کر رکھا ہوا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں اور جہاں سے اکثر چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اس کا والد ایک گورکن تھا۔ اس کا والد قبرستان میں ہوتا تھا اور قبرستان کے پچھلے حصے اسے رات کے وقت ایک بہت ہی اچھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کچھ دن تو وہ اس خوشبو کو نظر انداز کرتے رہے، لیکن پھر ایک دن جب انہوں نے وہاں دیکھا تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں اس کی ایک ماں ہی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا اور اب وہ یہیں بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ اس کے والد کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا، اسی لیے انہوں نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر آنے کا کہا۔ لڑکی خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے لڑکی سے یہی کہا تھا کہ اس طرح سے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں اکیلے رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے اور وہ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ لڑکی اس گھر میں کچھ ہی دن رہی تھی کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک جن زادی تھی۔ لڑکے کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو وہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، کیونکہ دیکھنے میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا دل بھی بہت اچھا تھا، اور اسے بھی ان کے ابا سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے ابا خوبصورت اور جوان تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بھی کچھ برا کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ گھر میں وہ لڑکی اور وہ دونوں اکیلے ہوتے تھے، لیکن کبھی اس پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ جب ان کے والد صاحب نے اس لڑکی سے نکاح کا کہا تو وہ فوراً مان گئی۔ لڑکی انسان نہیں تھی بلکہ جن زادی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے والد ان سے محبت کرنے لگے تھے، اتنی شدید محبت کہ انہوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور وہ اس شادی کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوسری طرف لڑکی بھی ان سے شدت سے محبت کرنے لگی تھی اور ان سے شادی کے لیے تیار تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی دنیا چھوڑ کر یہاں آئی ہے اور زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور شادی کرنے والے تھے، لیکن جس دن ان دونوں کا نکاح تھا اچانک سے کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس نے ان دونوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ یہ کہ اس کے والد ایک گورکن تھے اور قبرستان میں کام کرتے تھے۔ وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان اور امیر لڑکی آیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی ان کو پسند کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بہت مغرور تھی۔ اسے خوبصورت چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ جب وہ چیزوں کو حاصل کر لیتی تھی اس کے بعد انہیں کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ جب وہ چیزوں کو حاصل کر لیتی تھی تو اس کے بعد انہیں ایسے اپنی زندگی سے نکال دیتی تھی جیسے وہ کبھی ان کی زندگی کا حصہ نہیں تھی۔ اسی لیے ان کے والد اس عورت کی محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کسی ایسی لڑکی کا ساتھ چاہتے تھے جو نہ کہ ان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر ان سے محبت کرتی ہو بلکہ اس لڑکی کا دل بھی اچھا ہو۔ لیکن اس لڑکی سے انہیں بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ ان کے والد کو ان کی پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادی تھی، مگر انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ نکاح والے دن ہی ان کے والد کو گھر کے باہر سے کوئی اپنے ساتھ زبردستی لے گیا تھا۔ انہیں لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی عورت تھی جو قبرستان آیا کرتی تھی۔ لڑکی کالا جادو کرتی تھی اور کالے جادو کے ذریعے سے ہی انہوں نے ان کے والد کو اپنے وش میں کر لیا تھا اور ان سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن جب ان کے والد اس کے جادو کے اثر سے نکلے تھے تو انہوں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جن زادی ان کے والد کو ان کی قید سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن جب اس عورت کو اس بات کا علم ہوا تھا تو اس نے ان کے والد کو اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا اور ایسا کالا جادو کیا تھا کہ اسے وہ جن زادی چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس عورت نے اس کی محبت کو اپنی ضد بنا لیا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی بھی ان کے والد کو یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گی۔ اور اتنے سالوں سے اس عورت نے ان کے والد کو یہاں پر جادو کے ذریعے قید کر کے رکھا ہوا تھا، اور وہ جن زادی بھی انہیں اسی جگہ سے رہا کروانے میں ناکام رہی تھی۔ مجبوراً اسے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑا تھا، کیونکہ وہ اس طرح سے کہ وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس عورت نے اپنے جادو کے ذریعے سے اسے بھی اپنی دنیا میں واپس بھیج دیا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ یہ عورت اس کی ماں ہے، لیکن کہیں سے بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے ماں کہا جائے، کیونکہ اس نے اپنے بچے کو بھی اپنے جادو کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا جادو کیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ سب کو بدصورت نظر آتا اور نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کے بیٹے سے محبت کرے یا پھر شادی کر کے اس گھر میں آئے،
کیونکہ وہ اپنے گھر میں کسی اور کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشا تھا۔ اپنے ہی بیٹے سے اس کی خوبصورتی، اس کا حسن چھین لیا تھا۔ جب اسے ان ساری باتوں کا علم ہوا تھا، جب سے یہ معلوم ہوا تھا اس کا بیٹا ابھی بھی اس کے کمرے میں قید ہے، تو اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو اس قید سے رہائی دلوا کر ہی دم لے گا اور اپنی ماں کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ اسی لیے وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر سے باہر چلا گیا تھا، تاکہ باہر رہ کر وہ سب کچھ سیکھ سکے، وہ جادو سیکھ سکے جس سے اپنی ماں کا مقابلہ کر سکے۔ بہت کوششیں اور بہت محنت کے بعد آخرکار اس جادو کو سیکھ لیا تھا جس سے وہ اپنی ماں کا مقابلہ کر سکتا تھا اور اپنے باپ کو اس کی قید سے رہائی دلوا سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سارے علم کو سیکھنے کے لیے اسے بہت وقت لگا اور اسے بہت محنت کرنی پڑی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو اس ظالم عورت کی قید سے رہا کروانا تھا، اور آخرکار وہ اس مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ صرف اسی مقصد کے لیے اس نے یہ سب کچھ سیکھا تھا، لیکن اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ باقی لوگوں کی مدد کرے گا جو کہ ان ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کی خوبصورتی اس سے چھین لی تھی، لیکن اب اس نے اپنے عمل کے اور اپنے علم کے ذریعے سے اپنی ماں سے وہ خوبصورتی واپس لے لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا تھا، جو کہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اس کی سزا کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی خوبصورتی اس سے لے لی گئی تھی۔ اسے سب سے زیادہ اپنے حسن سے محبت تھی، اسے بدصورت چیزوں سے اور بدصورت لوگوں سے نفرت تھی، جبکہ اس کا اپنا چہرہ اتنا بدصورت تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو دیکھتی تھی تو اسے اپنے آپ سے نفرت ہوتی تھی۔ اس کے لیے یہی سزا کافی تھی۔ لڑکے کا کہنا تھا کہ سارے کام کے لیے اسے میری مدد کی ضرورت تھی، اسے کسی ایسے انسان کی مدد کی ضرورت تھی جو اس کی ماں کے بے حد قریب ہوتا، جبکہ اس گھر میں اس کی ماں کے سب سے زیادہ قریب میں ہی تھی۔ اس کے کمرے میں جا کر صفائی کرتی تھی اور میں اس کی ماں کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، اسی لیے اس نے بہت پہلے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنا کام میرے ذریعے سے کروائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ میں اس رات گھر سے بھاگنے والی تھی، اسی لیے وہ جان بوجھ کر میرے سامنے میرے آگے آگے قبرستان کی طرف گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں تجسس کے مارے اس کے پیچھے ضرور جاؤں گی، اور وہ مجھے ایسا موقع دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ مجھے اپنا ساتھ دینے کے لیے راضی کر سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ویسے اس نے مجھے ساتھ دینے کے لیے کہا تو میں فوراً سے انکار کر دوں گی۔ ایسے میں اسے ایسے موقع کی تلاش تھی جب میں اس کی بات ماننے سے انکار نہ کر سکتی اور اس معاملے میں اس کا ساتھ دیتی، اسی لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو اپنی ظالم ماں کے قید سے رہا کروا لیا تھا، جبکہ اس عورت کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے، ایک میں نے اس کی مدد کی تھی، اور دوسرا جب اس نے پہلی مرتبہ مجھے اپنے گھر میں دیکھا تھا تو میں اسے اچھی لگی تھی، اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ ساری سچائی مجھے بتائی ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں جو بھی لڑکی شامل ہو اسے اس کے ماضی کی اس سچائی کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے اس لڑکے کو میں بدصورت سمجھتی تھی اور اسے پسند نہیں کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، لیکن جب اس کی ماں کی اصلیت میرے سامنے آئی تھی تو میں سمجھ گئی تھی کہ بعض اوقات کچھ چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں ویسی ہی ہوں۔ دیکھنے میں خوبصورت تھا، سب سے بڑھ کر مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی تھی کہ اس نے اپنے ابا کی خاطر اپنی جان مشکل میں ڈال دی تھی، اتنا کچھ کیا تھا، اور آخرکار وہ اپنے باپ کو اس ظالم عورت کی قید سے رہا کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مالکن کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی، وہ پاگل ہو چکی تھی، اسی لیے اسے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایک تو جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا اس کے سامنے آ رہا تھا، ہر برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، آخر کو اسے بھی اپنے کیے ہوئے برے اعمال کا حساب دینا تھا، اسے اپنے برے انجام کو بھگتنا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور اسے میں نے بھی اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری اس سے شادی ہو گئی اور میں
उस घर की मुलाजमा से उस घर की मालिकन बन गई थी। मेरे ससुर का भी इलाज चल रहा था और थोड़े ही वक्त में वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। मेरे शौहर ने इस काम को छोड़ा नहीं था। उसने जो इल्म बड़ी मुश्किल से अपने बाप को बचाने के लिए हासिल किया था, अब वो उसे लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करता था। जबकि मैंने भी इस काम से उसे नहीं रोका, बल्कि जितना मुमकिन हो सकता था इस काम में उसकी मदद किया करती थी। हम लोग खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि वो जिनज़ादी दोबारा से वापस आ गई थी। इतने सालों के बाद ही सही, लेकिन उन दोनों ने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। और जो औरत उन दोनों की मोहब्बत की दुश्मन थी, वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। उस जिनजादी का कहना था कि वो भी अपनी दुनिया में वापस नहीं गई थी। वो कैसे उस शख्स को छोड़कर जा सकती थी जिससे उसने खुद से ज़्यादा मोहब्बत की हो। उसका कहना था कि उसे यकीन था कि वो एक दिन उसे ज़रूर मिलेगी, इसीलिए बस अभी तक किसी दुनिया में मौजूद थी। और जैसे ही मेरा ससुर अपनी जादूगरनी बीवी की कैद से रहा हुआ था, तो वो जिनजादी दोबारा उनकी ज़िंदगी में वापस आ गई थी। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। बड़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने एक दूसरे का साथ पा लिया था। दूसरी तरफ मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मैं बेसहारा थी। मुझे भी एक ठिकाना मिल गया था जो कि मेरा था, और मुझे इस घर में किसी किस्म का डर महसूस नहीं होता था। मैं इस घर में अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा था कि जो कुछ हमारी किस्मत में होता है इंसान को मिलकर रहता है, फिर चाहे पूरी दुनिया उसे उससे जुदा करने में क्यों न लग जाए। जो कुछ इंसान को मिलना होता है वो हर सूरत में मिलकर ही रहता है। उसे उससे ना तो कोई छीन सकता है और ना ही जुदा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।